الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ آج کی تقریب ہمارے پرانے دوست کامران بھائی ان کے بیٹے کے حفظ کی تقریب ہے۔ ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کے بیٹے سید حسین کامران، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے بچے کو قرآن یاد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین سے وابستہ کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں ان کو دکھاتے رہیں گے۔ آیات یعنی بہت ساری نشانیاں، یعنی اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت پر لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ نے ان کو بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ نے تمہیں ایک دین دیا ہے جس میں تمہیں چلنا پڑے گا۔ یہ لوگ اس دین کو برحق نہیں مان رہے، اس کو اللہ کا دین نہیں مان رہے، تو آپ بے فکر رہیے، قیامت تک میں ان کو نشانیاں دکھاتا رہوں، اور ان نشانیوں سے ان کو یقین ہوتا رہے گا کہ اللہ کا دین واقعی برحق دین ہے۔ انہی نشانیوں میں ایک نشانی حافظ قرآن بھی ہے۔ ایسی حفاظت کی ہے اللہ نے قرآن کی حافظوں کے ذریعے۔ یہ قرآن کی حفاظت خود بتا رہی ہے کہ یہ انسانی کتاب نہیں ہے، ورنہ اس کی ایسی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایکو ختم کر دیں، ایکو جو ہے نا، ورنہ ہو نہیں سکتی تھی ایسی حفاظت۔ آپ دیکھیں قرآن کی وجہ سے کتنی چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ مجھے چند باتوں کا جواب دیں۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب دیکھی آپ نے جس پہ رائٹر کا نام نہ ہو ہے بھائی، اور پھر بھی وہ اتنی مقبول ہو؟ قرآن وہ کتاب ہے جس پہ رائٹر کا کوئی نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے نازل کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جس پیغمبر پہ نازل ہوئی وہ عرب کے ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے، ریگستان میں، بوادن غیر ذی زرع، سائنس ٹیکنالوجی تو دور کی بات، وہاں گھاس کا تنکا نہیں اگتا تھا، پانی نہیں تھا، ایسی زمین میں پیدا ہوئے، اور جن لوگوں میں پیدا ہوئے ان پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کسی اسکول سے نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، کوئی آپ کا ٹیچر نہیں ہے، کتاب ایسی دے گئے ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ دنیا میں سب سے پرانی کتاب جو محفوظ ہے وہ کون سی ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ قرآن۔ اس سے زیادہ کوئی ایسی کتاب ہے جو اتنی پرانی ہو اور محفوظ ہو؟ ہے کوئی کتاب؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے شاید، تو اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو بتائیں نا، بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ میں جلدی سے بس ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کھانا شروع کریں۔ تو کوئی ہے ایسی کتاب جو اتنی پرانی ہو؟ اچھا، یہ کتاب نازل ہوئی عربی میں تاکہ اس کتاب کو لوگ سمجھیں۔ اس عربی زبان کو ایسا محفوظ کیا گیا ہے کہ 1400 سال پرانی کوئی زبان تو دکھاؤ بھائی جو ایسی محفوظ ہو۔ 20 ملکوں کی آفیشل لینگویج ہے عربک۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، اردو میں تو نہیں آئی سمجھ میں۔ 20 ملکوں کی آفیشل لینگویج، قومی زبان ہے، کون سی؟ بولے نا بھائی، عربی۔ کیوں ہے؟ کوئی یونیورسٹی ہے جس نے 1400 سال پہلے یہ پلان بنایا تھا کہ ایک زبان ہے جس کو ہم نے 1400 سال تک محفوظ رکھنا ہے اور 20 ملکوں کی زبان بنانا ہے؟ یہ تو یونیورسٹیوں کے پروجیکٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے، تب جا کے بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بغیر کسی یونیورسٹی کے، کسی پروجیکٹ کے، ایک کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، تاکہ یہ محفوظ رہے، اس کا کلام لوگوں کی سمجھ میں آئے، اس میں کیا خدا اپنے بندوں سے کہہ رہے یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، اس زبان کو ہمیشہ تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔
سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آنا شروع ہوئی الحمدللہ، آنا شروع ہوئی۔ 1400 سال پہلے عربی میں پانی کو ماں کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ماں۔ اردو آپ اٹھا کے دیکھو نا 500 سال پرانی اردو، تو اب سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کہہ رہے ہیں بھائی۔ انگلش آپ 100-150 سال پرانی اٹھا کے دیکھ لو، نہیں سمجھ میں آئے گی۔ 200 سال پرانی انگلش آج کے لوگوں کے سمجھ میں، بلکہ ایک علاقے کی انگلش دوسرے علاقے میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اسکاٹ لینڈ کی انگلش لندن والے تھوڑا مشکل سے سمجھتے ہیں، یو کے کی انگلش کا ڈیفرنٹ ہے، امریکن انگلش ڈیفرنٹ ہے، اور 50 سال پرانی انگلش ڈیفرنٹ ہے، 100 سال والی اور زیادہ مشکل ہوگی، اور آج کے 50 سال بعد جو بولی جائے گی ہو سکتا ہے وہ اور ہی اردو کو دیکھ لو، 50 سال پرانی اردو اور آج کی اردو کتنا فرق ہے۔ لیکن عربی میرے بھائی تبدیل نہیں ہو کے دے رہی۔ 1000 سال پہلے کی عربی میں پانی کو پانی، الماء، آج کیا کہہ رہے ہیں؟ الماء۔ زمین کو کہتے تھے الارض، آج کیا کہتے ہیں؟ الارض۔ آسمان کو کہتے تھے سما، آج کیا کہتے ہیں؟ سما۔ کتاب کو کہتے تھے کتاب، آج کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ پہاڑ کو کہتے تھے جبل، آج کیا کہتے ہیں؟ جبل۔ سمندر کو کہتے تھے بحر، آج کیا کہتے ہیں؟ بحر۔ کوئی لفظ چینج نہیں ہو کے دے رہا بھائی۔ لباس کو کہتے تھے لباس، آج کیا کہتے ہیں؟ لباس۔ مرد کو کہتے تھے رجل، آج کیا کہتے ہیں؟ رجل۔ عورت کو کہتے تھے امرأہ، آج کیا کہتے ہیں؟ امرأہ۔ ناک کو کہتے تھے انف، آج کیا کہتے ہیں؟ انف۔ دانت کو کہتے تھے سن، آج کیا کہتے ہیں؟ سن۔ چینج نہیں ہو رہی بھائی، 1400 سال ہو گئے یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں چینج نہیں ہو رہی؟ ہونے نہیں دے رہا۔ کون نہیں ہونے دے رہا بھائی؟ اللہ نہیں ہونے دے رہا۔ اردو کو چینج ہونے دے رہا ہے اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا کلام اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے، کوئی بات نہیں، پرانی اردو آوے جاوے کھاوے، دیکھا ہوگا نا آپ نے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو عربی نہیں چینج ہو کے دے رہی۔ ایک گورے نے لکھا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی ریسرچ 1000 سال بعد بھی ایسے سمجھی جائے جیسے آج، تو وہ اپنی ریسرچ عربی زبان میں لکھے گا، تو یہ سہولت ملے گی اس کو، کسی اور زبان میں یہ سہولت نہیں ملے گی۔ 1000 سال پرانی تاریخ کی کتابیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں، بالکل آج 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتی ہیں، چینج نہیں ہو رہی زبان۔ تو ہو تو رہی ہے، ہونے والا ہونے نہیں دے رہا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ زبان چینج ہو گئی تو میرا کلام پبلک کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یہ۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جسے اتنی عزت دی گئی ہو جتنی اس کتاب کو دی گئی ہے عزت؟ کوئی ہے دنیا میں ایسی کتاب؟ پریکٹیکلی عزت ایک ہوتا ہے قابل عزت سمجھنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسپیکٹیبل انسان ہے، اس کو عزت دینی چاہیے، دے نہیں رہے ہوتے۔ بہت سی کتابیں دنیا میں ایسی ہیں جن کو مقدس مانا جاتا ہے، ہندو اپنی گیتا کو اور سکھ اپنی کتابوں کو سب مانتے ہیں مقدس ہے۔ پریکٹیکلی عزت مل کس کو رہی ہے عملی طور پر؟ بولو بھائی، پریکٹیکلی عزت کس کو مل رہی ہے؟ کاغذ میں آپ اپنے آپ کو شوہر کہہ سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ جی میں ہسبینڈ ہوں، میری عزت ہونی چاہیے، لیکن ہو رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہوتی بھی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی۔ تو بھائی کتاب کی کاغذ کی دنیا اور ہے، اور ریئل لائف بولو نا اور ہے۔ بہت سی چیزیں ہونی چاہیے، ہوتی نہیں ہے۔ ملک میں مہنگائی ہونی چاہیے، یار آپ لوگ بول نہیں رہے یار، نہیں ہونی چاہیے لیکن ہے۔ انتخابات شفاف ہونے چاہیے، ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ ہونا تو بہت کچھ چاہیے بھائی، لیکن ہوتا کہاں ہے؟ گٹر کے ڈھکن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے کراچی میں، لیکن ہے نہیں ہے۔ ہونے تو چاہیے ڈھکن گٹروں کے، لیکن نہیں ہے۔ تو ہونا تو بہت کچھ چاہیے، ہوتا نہیں ہے۔ غیر مسلم وہ غیر مسلم جو قرآن کے دشمن ہے، ہر ایک قرآن کا دشمن نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں قرآن کی عزت نہیں ہونی چاہیے، مسلمان چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے؟ عزت ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ایسی عزت ہے، یہ آج سے نہیں، 1400 سال سے اتنی عزت ہے کہ اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ کوئی ایسی کتاب دنیا میں پائی جاتی ہے جسے بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہ لگایا جاتا ہو؟ ہے بھائی؟ اچھا مجھے بتاؤ کوئی ایسی کتاب ہے
جسے بغیر سمجھے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے. کوئی ہے ایسی کتاب بغیر سمجھے؟ ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو بغیر سمجھے کوئی پڑھ لے اس کو. آپ کے سامنے یہاں کوئی فرینچ میں کوئی کتاب رکھی ہو, آپ ایک صفحہ کھول کے دیکھو گے, بولے گے بھائی میں نہیں پڑھ رہا. کوئی کہے گا بھائی تو ہمت تو کر. میں کیوں ہمت کروں جب مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی؟ لیکن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کی تلاوت صرف اس بیس پہ کرتا ہے, گو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مگر کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. اتنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. تو اگر دنیا میں سوال اٹھایا جائے, بتاؤ کون سی کتاب ایسی ہے جسے بغیر سمجھے بھی سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, تو ہندو بھی یہی جواب دے گا, سکھ بھی یہ جواب دے گا, مسیحی بھی یہ جواب دے گا, اور یہودی بھی یہ جواب دے گا. بھائی چاہیے کہ نہیں چاہیے, لیکن ریئل میں ہو یہی رہا ہے کہ سب سے زیادہ کس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن کو. وہ کہے گا اگرچہ یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو یہ رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کس کتاب کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے؟ بغیر سمجھے بھی قرآن کو سب سے زیادہ, اور سمجھ کے بھی قرآن کو بولو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. دنیا میں کون سی کتاب ہے جسے کھڑے ہو کے پڑھا اور سنا جاتا ہے؟ کوئی ایسی کتاب ہے؟ حرم میں جب تراویح ہوتی ہے گھنٹوں گھنٹوں لوگ کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں. رمضان میں جب تراویح قائم ہوتی ہے پوری دنیا میں گھنٹوں گھنٹوں پڑھا بھی جاتا ہے کھڑے ہو کر اور سنا بھی جاتا ہے. کوئی ہے؟ کوئی ایک کتاب دکھا دو جسے آدھا گھنٹہ بھی کوئی کھڑے ہو کے پڑھ لے. یہ تو وہ ہے جس کا صرف پڑھنے سے تعلق ہے. عمل کو ہم عمل کی طرف اب آتے ہیں. بہت بڑا کوئی اسکالر ہو, بڑا ترم خان ہو, وہ ایک کتاب لکھے اور اس میں آپ کو آرڈر دے کہ آپ سب نے ہر مہینے ایک روزہ رکھنا ہے, یا سال میں سب نے فلاں تاریخ کو ایک روزہ رکھنا ہے. کتنے لوگ رکھ لیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تو بالکل بھی نہیں رکھیں گے آپ لوگ. کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ آ جائے, نوبل پرائز انعام یافتہ, یا آپ کا محبوب لیڈر عمران خان جیل سے باہر آ جائے, یا الطاف حسین واپس آ جائے, جس کو جس سے بھی محبت ہو, ہر ایک کے اپنا ڈیفرنٹ لیڈر ہوتا ہے نا, وہ کہے کہ آپ پوری قوم نے فلاں سال کی فلاں تاریخ کو ایک دن روزہ رکھنا ہے. کتنے رکھیں گے روزے؟ 2-4 رکھ لیں گے شاید, وہ خود بھی نہ رکھے شاید. بولے گا یار ابھی چھوڑو یار, کیا کرنا ہے رکھے. لیکن بھائی یہ کتاب ہے جس نے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا, من شہیدہ من کو مشہرہ ولیسم, جو رمضان کا مہینہ زندگی میں پائے وہ پورا مہینہ روزے رکھے. کروڑوں لوگ رکھتے ہیں پورا مہینہ روزہ. ابھی میں ترکی سے ہو کے آیا ہوں, ترکی میں تھوڑا مذہب سے دور ہو چکے ہیں وہ لوگ, ایک اتا ترک نے, لیکن وہاں پر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تھا. لیکن ایک عجیب بات ہے, کہنے روزہ سب رکھتے ہیں. رمضان آتا ہے بھائی, جتنے لبرل جتنے سیکولر سب کے سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اور کتنا لمبا روزہ, جون جولائی کا. 9:45 9:30 بجے مغرب جون جولائی میں, یہ 8:30 یعنی 9:45 9 بجے مغرب. اور تھوڑا سا اور آگے علاقے کی طرف جائیں, یورپ کی طرف, 9:45 بجے مغرب. رکھے لوگوں نے روزے پورا مہینہ, اتنے لمبے لمبے روزے. او بھائی دنیا میں کسی کتاب کو ایسے فالو کیا گیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کسی کتاب میں کوئی آرڈر ہو, اور اس کا فائدہ کیا ہے نظر نہیں آ رہا. کہا 1 مہینہ روزہ رکھو, کیا فائدہ ہوگا؟ آخرت میں ثواب ملے گا. نہ آخرت کسی نے دیکھی, نہ قبر دیکھی, نہ جنت دیکھی, بس ثواب ملے گا. کروڑوں لوگوں نے 1 مہینے روزے رکھنا شروع کر دیے, کھانے پینے کی ساری ترتیب ان کی چینج ہو گئی ہے. یہ کم قربانی اور مجاہدہ نہیں ہے. تو بھائی کوئی بات ہے اس کتاب میں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, اللہ کہتے ہیں عقل مندوں کو میں نشانیاں دکھاتا رہوں گا. تو یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ برحق کتاب ہے. کسی انسان کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی کتاب کو اتنا پروٹوکول ملنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ پروٹوکول دینے کی کوشش کرے گا وہ انسان جس نے لکھا ہے, اس کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہے ہی نہیں کہ وہ کیسے لوگوں کو لے آئے گا اس طرف. یہ پاورفل موٹیویشن صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا جانتا ہے.
انہی میں میرے بھائی ایک معجزہ قرآن کا حفظ قرآن بھی ہے. اتنی موٹی کتابیں بچے حفظ کر لیتے ہیں, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, ایک زبر زیر پیش کوئی دائیں بائیں کر دے پیچھے سے حافظ لقمہ دے دیتا ہے. سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے, کتابوں میں محفوظ, سینوں میں محفوظ. میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اللہ نے اس کتاب کو جو پروٹوکول دیا ہے, اللہ نہیں چاہتے کہ یہ پروٹوکول کسی اور کتاب کو ملے, لہذا اس کے برابر کیا, اس کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچنے دیا اللہ نے. تو آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے, کیا ہے ایسا اس کتاب میں؟ دیکھو, ایک پورٹلے میں دیکھنے میں ایک سادہ سا پورٹلا لگ رہا ہو یا پرس ہو, لیکن آپ اس کو 1400 سال سے حفاظت کر کے باپ دادا سے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد محفوظ طریقے سے وصیت کرتے آئے ہو, یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے, اس میں تبدیلی نہ ہو. لوگ کہیں گے بھائی اس پورٹلے میں کیا ہے؟ آپ اگر 2-4 انڈے شاپر میں لے کے دکان سے نکلیں, انہیں کسی سے چھپاؤ گے؟ بولو نا, لے کر آؤ گے. بھائی انڈے ہیں, کون ڈاکو چھینے گا تو انڈا پکڑا دیں گے, لے جا یار, ہم دوبارہ 6 انڈے خرید لیں گے. شادی شدہ آدمی کا یہی کام ہوتا ہے, باہر جب آتا ہے واپسی پہ 6-7 انڈے لیتا ہوا آتا ہے. وہ یہی ہوتا ہے نا, واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, پاؤ دہی لیتے ہوئے آنا, اسی میں زندگی اس کی. وہ کہتے ہیں وہ جو کولمبس نے دریافت کیا تھا نا امریکہ, اگر وہ شادی شدہ ہوتا نا امریکہ تک پہنچتا ہی نہیں, راستے میں فون آ جاتا واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا. واسکو ڈی گاما, سوری کولمبس کیا, نہیں واسکو ڈی گاما نہیں تھا یار, کولمبس نے دریافت کیا تھا. خیر, تو وہ جاتا ہی نہیں وہاں تک. ہم بھی بعض دفعہ بہت سی چیزیں دریافت کرنے نکلتے ہیں, لیکن انڈا موڑ سے واپس ہو جاتے ہیں. تو آپ اگر کوئی معمولی سی چیز لے کے جا رہے ہو, اس کی بہت زیادہ حفاظت نہیں کرنی پڑتی. تو آخر اس کتاب میں کون سے خزانے ہیں, جن خزانوں کے لیے اللہ نے اس زبان کو 20 ملکوں کی آفیشل زبان بنا دیا, اس پر عمل کروا دیا, اور اس کے ایک ایک حرف کی اللہ نے حفاظت کی, اور لاکھوں نہیں کروڑوں حافظ دنیا میں صدیوں سے پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں. بھائی وجہ اس کی ہے کہ اس کتاب میں جو احکام ہیں ان کی اللہ کی نظر میں بہت ویلیو ہے. میری اور آپ کی نظر میں فزکس کی کتاب, کیمسٹری کی کتاب, میتھ کی کتاب کی ویلیو ہے, ہونی چاہیے, ان کے اپنے فائدے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے میری نظر میں اس کتاب کی جو ویلیو ہے اس کے احکام کی بیس پہ ہے. اس میں جو آرڈرز ہیں وہ کیوں ہیں؟ دیکھو, ایک کتاب آپ کو سکھاتی ہے دنیا میں پیسہ کیسے کمانا ہے, سروائیو کیسے کرنا ہے. ایک کتاب آپ کو سکھاتی ہے تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, پرپز کیا ہے. کس کتاب کی ویلیو زیادہ ہوگی؟ جو پرپز بتا رہی ہے, کیونکہ مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہوتا, مقاصد پہ کے تک پہنچنے والے ذرائع اور وسائل پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, یہ خود بخود بنی نہیں ہے. فزکس کیمسٹری کی کتابیں یہ باتیں نہیں بتاتی. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے تمہیں پیدا کیا گیا ہے, تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہو. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کے غلام ہو, اس کی غلامی میں زندگی گزارو. سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پہ اس ذات سے آزاد ہونے کی کوشش مت کرو. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے جس رب نے تمہیں پیدا کیا, کچھ کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے, کچھ کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے. خوش ہونے والوں کو بدلہ دے گا جس سے خوش ہوتا ہے وہ, جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا, سزا دے گا ان کو. یہ بہت اہم مضامین ہیں. مجھے اور آپ کو یہ اتنے امپورٹنٹ اس لیے نہیں لگتے کہ اس سے ہماری خواہشات کا کوئی تعلق نہیں ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کو اس میں بتایا گیا ہے کہ مر کے ختم نہیں ہو جاتے, موت کے بعد سور پھونکا جائے گا ایک دن, اور تمہیں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. یہ کتابیں فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کی کتابیں یہ باتیں نہیں کرتی, کیونکہ وہ خدا کی کتابیں نہیں ہیں. وہ کیوں بتائیں گی ہمیں کیوں بنایا گیا؟ جس نے بنایا وہ بتائے گا نا ہمیں. تو اس لیے اس نے بتایا کہ کچھ کام ایسے ہیں جن سے میں خوش ہوتا ہوں, کچھ کام ایسے ہیں جن سے میں ناراض ہوتا ہوں.
جن کاموں سے ناراض ہوتا ہوں ان سے بچنا پڑے گا، جن کاموں کا آرڈر دیا ان کو کرنا پڑے گا. میری نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو میرے احکامات کو فالو کرے اور اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھے، غلام سمجھے. جو میری غلامی سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اس کائنات کی وسعتوں سے تم بھاگ کے کہیں نہیں جاؤ گے. آنا کس کے پاس ہے؟ تم نے میرے پاس آنا ہے، بھاگ نہیں سکتے تم. میرے بھائی یہ بہت اہم مضامین ہے. آپ دیکھ لو جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآنی تعلیمات نہیں ہے، تو ان کی زندگیاں دیکھ لو آپ، برباد ہو گئے ہیں وہ لوگ. اس نے ہمیں بتایا، جلدی جلدی میں حکام سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اس نے ہمیں بتایا ایک خدا پر ایمان لانا ہے. اللہ اپنے ساتھ شرک برداشت، ادھر توجہ ادھر توجہ، شرک برداشت نہیں کرتا. اس نے بتایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے پیدا کیا ہے وہ تمہیں آزمائے کہ تم اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو. پھر اس نے بتایا اچھا عمل کیا ہے، زنا اچھا عمل ہے برا عمل ہے. بولو. کافر جو قرآن کو نہیں مانتا اس کی نظر میں نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں نہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، قریب پھٹکنے کی بھی. بین الاقوامی لا ہے کہ اگر مرد اور عورت راضی ہیں تو ان کی مرضی. یہ بین الاقوامی قوانین، یونائٹڈ نیشن کا لا ہے، مرد اور عورت راضی ہیں کوئی جرم نہیں ہے. لیکن خدا نے آسمان سے کتاب نازل کر کے محفوظ کر دی کہ ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن کی نظر میں جرم نہیں ہے، لیکن جس خالق نے تمہیں بنایا ہے نا اس نے آسمان سے کتاب نازل کر کے بتا دیا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت پٹکنا کبھی، اتنا برا جرم ہے یہ. اس نے بتا دیا جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے میں نے زانی کے لیے. تو میرے بھائی مسلمان زنا کے قریب، چاہے سوسائٹی کتنی خراب ہو جائے، کتنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رواج ہو جائے، مسلمان زنا کے قریب نہیں پھٹکتا. کیوں؟ جس قرآن کو اللہ نے آسمان سے نازل کر کے محفوظ کر لیا اس میں اللہ کا حکم محفوظ. اگر محفوظ نہ ہوتا نا حکم تو مولاناؤں کا اختلاف ہو جاتا، مولاناؤں کا اختلاف ہوتا. کوئی مولانا کہتے ہیں دیکھیں زنا جو ہے مجبوری میں جائز ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار اختلافی مسئلہ ہے. اللہ نے کہا بھائی میں نے بیان کر کے آسمان سے نازل کیا اور ان آیتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اب اس میں کسی فرقے کی وائٹ چینل، گرین چینل، وداؤٹ پگڑی، وداؤٹ ٹوپی، کسی چینل کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی. یہ ڈائریکٹ میں نے قرآن میں نازل کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اتنے فرقے ہیں مولویوں کے، ہم جائیں کہاں؟ کہاں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں جاؤ بھائی. قرآن نے جو صاف صاف احکام دیا ہے اس میں کوئی فرقہ دخل اندازی کر سکتا ہے بھائی؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اس میں کون سا فرقہ اختلاف کرے گا؟ جو اختلاف کرے گا لوگ اسی کو تھپڑ ماریں گے. بھائی تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. اسی قرآن میں اللہ نے بتا دیا ولا متخذات اخدان، تمہیں گرل فرینڈ بنانے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی عورت کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ گدے گھوڑوں کتوں بلوں والا رشتہ ہے. یہ انسان بیوی بنا کے رکھتا ہے اور عورت شوہر بناتی ہے. شوہر کے بعد پھر وہ جو مرضی بناتے وہ اس کا ہیڈک ہے. لیکن میاں بیوی والا رشتہ اللہ ایکسپٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ عورت کی طرف پہنچنے کا کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. صاف گرل فرینڈ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. خدن کہتے ہیں دوستیوں کو، عورت سے دوستیوں کی اجازت نہیں ہے. آج پوری دنیا میں گرل فرینڈ کا رواج ہے یا نہیں ہے؟ یہ لفظ یاد کر لو، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ گدے گھوڑوں کتوں بلوں والا ریلیشن ہے. یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے. یہ لفظ یاد کر لو. اور جو تمہارے دوست بتا رہے ہوتے ہیں نا میری گرل فرینڈ ہے، آپ اس کو بولا کریں خدا نے تجھے انسان پیدا کیا تھا مگر کام کتوں بلوں والے کر رہا ہے، تو گدے گھوڑوں والا کام کر رہا ہے. گدے گھوڑوں کے بھی ریلیشن ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل جاتے ہیں. وہ گدے گھوڑوں والا کام ہے. تو اللہ نے قرآن میں اس لیے یہ حکام نازل کر دیے کہ اس میں فرقوں کا اختلاف بولو نہ ہو. کوئی گرین چینل، وائٹ چینل، ہری پگڑی، نیلی پگڑی، پیلی پگڑی، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، زور سے آمین آہستہ آمین، یہ کوئی دخل ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بول دیا، اجازت نہیں ہے تمہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ 1400 سال سے اللہ نے محفوظ اس لیے کیا ہے کل تم قیامت میں یہ بول نہ سکو اللہ پتہ نہیں تیرا آرڈر تھا بھی کہ نہیں تھا. ایسے تو نہیں مولویوں نے بنا کے پیش کر دیا ہو. اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ سود نہیں کھانا. نماز کتنے ٹائم پہ اللہ نے فرض کی ہے؟
5 ٹائم. اب مشکل حکم تھا تو اللہ ایک دفعہ کہہ دیتا دیکھو رمضان میں سال میں ایک دفعہ روزے رکھنے ہیں، تو اللہ نے ایک دفعہ آرڈر دے دیا قرآن میں. کیا خیال ہے؟ یاد دہانی کے لیے کوئی اللہ نے انتظام کیا ہے بھائی؟ کوئی انتظام نہیں کیا. اللہ نے کہا خود ہی ڈیٹیں دیکھتے رہو، شوال کب آ رہا ہے اور ذی الحجہ کب آ رہا ہے، رمضان کب آ رہا ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہلال کمیٹی سے رابطے رکھو، چاند وان کا اعلان ہو جاؤ تو کر لو. اللہ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے بھائی؟ یار آپ لوگ جلدی جلدی بولو نا. ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. نماز ایسی چیز ہے 5 دفعہ ہے نا دن میں، ایک دفعہ بتا دینا کافی تھا کہ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھا کرو. اللہ نے کہا نہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہر دفعہ مؤذن سے اعلان کروایا ہے، ہر دفعہ فجر میں اعلان کروایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا اس وقت سے اذانیں سنتے آ رہے ہیں. اللہ نہیں تھکتا اپنی ندا کرتے ہوئے، بار بار نماز کے لیے بلاتے ہوئے. ہم اذان سن سن کے تھک جاتے ہیں، اللہ نہیں تھکتا. اللہ کہتے ہیں پھر تجھے یاد دلاؤں گا، موت تک یاد دلاتا رہوں گا. کیوں یاد دلایا ہے اللہ نے نماز کے لیے بار بار؟ کہ میری اور آپ کی نظر میں نماز کی ویلیو نہیں ہے، لیکن جس نے پیدا کیا اس کی نظر میں تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ ویلیو ہے. تو میرے بھائی اب بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور قیامت میں اللہ کے سامنے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا فرقوں کا اختلاف تھا اس میں، ہری پگڑی والے کچھ اور کہتے تھے، وائٹ چینل والے ہیں بھائی شیعہ کچھ اور کہتے تھے، سنی کچھ اور کہتے تھے. اللہ کہیں گے تو میں نے تجھے خود نماز میں قرآن میں کئی بار حکم دیا، نبی نے عمل کر کے دکھایا، اور ہر دفعہ نماز کے وقت میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یاد دہانی کے لیے، ہر دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو اب بتاؤ اللہ کی حجت بندوں پہ تمام ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اب کوئی عذر رہ گیا؟ اسی قرآن میں اللہ نے حکم دیا. اللہ کو پتا تھا کہ اللہ کے بعد جس کے حقوق سب سے زیادہ ضائع ہوں گے وہ آپ کے والدین ہیں. یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، کیونکہ جس کے حقوق ادا کرنے میں اپنا فائدہ ہو تو پھر تو حقوق ادا ہوتے ہیں، فائدہ ہی نہ ہو تو پھر حقوق ادا کرنا آسان کام بولو نہیں. جس کے بارے میں آپ کو بتاؤ کہ میں قرضہ نہیں بھی دوں گا تو یہ کیا اکھاڑ لے گا، اس کو قرضہ واپس ملتا ہے؟ نہیں ملتا حضرت، نہیں ملتا. دینا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے. آپ کے بھی بہت سے لوگوں نے پیسے کھائے ہوئے ہوں گے، کوئی ایک بتا دیں جس نے واپس کی ہو. اور اگر آپ نے لیے ہوئے ہوں گے تو پھر اکیلے میں ملتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بھی شاید تو اللہ کو پتا تھا کہ اللہ یعنی ہم حقوق انہی کے ادا کرتے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے. اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے کہ اب کیا اکھاڑ لو گے، اکھاڑ لیں گے وہ تمہارا اگر ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے. باپ غصے ہو رہا ہے، آپ اس کے سامنے غصہ برداشت کرو گے تو کوئی تنخواہ ملے گی؟ ابا کو تو نچوڑ لیا سا جب کمانے کے قابل تھے تو نچوڑ لیا نا، اب بڈھا ہو گیا بیچارہ، ریٹائر ہو گیا، اب تو کھانسنے کے لیے رہ گیا ہے وہ. اب اگر وہ غصہ کرتا ہے تو اولاد اس کا غصہ برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی. اس لیے اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی، کرنی پڑے گی. ماں کا بھی غصہ برداشت کرنا پڑے گا اور باپ کا بھی. جن کے پاس قرآن نہیں ہے وہ ہر ایک کا غصہ برداشت کرتے ہیں، نہیں کرتے تو ماں باپ کا غصہ برداشت نہیں کرتے. اسی لیے جن کے پاس قرآن نہیں ہے، سائنسی ترقی تو ہے لیکن ان سائنسدانوں کے ماں باپ کا مستقبل بھی اولڈ ہاؤس ہے. آپ جا کے دیکھو ترقی یافتہ ملکوں میں، جاپان میں جاؤ اور مغربی دنیا میں جاؤ، سب بڈھے کہاں زندگی گزارتے ہیں؟ اولڈ ہوم میں. ان کی اولادیں اپنے ابا اماں کو اپنے ساتھ بڑھاپے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے بڑے اچھے اخلاق ہیں، نائس ٹو میٹ یو اور ہاؤ آر یو فائن اور ٹھش پش لگاتے رکھیں گے، لیکن باپ کو کہاں داخل کرایا ہوا ہوگا؟ اولڈ ہاؤس. آپ سے کوئی بڑے اچھے اخلاق سے آ کے مل رہا ہے، ہاؤ آر یو فائن، آپ کہیں یار کیا نائس پرسن ہے یار، یہ اپنے باپ کے ساتھ کتنا اچھا ہوگا. یار باپ کو تو میں نے ایدی سینٹر میں ڈال دیا ہے. آپ کے دل میں اس ٹھش پش کی کوئی ویلیو رہے گی؟ تھینک یو وینک یو کر کے مجھے کیوں الو بنا رہا ہے؟ جو تیری ماں اور تیرا باپ تھا جس نے تجھے کمبخت پیدا کیا، بچپن میں ماں نے چھاتی سے لگایا، باپ کما کے کھلاتا رہا، بڑھاپے میں تو اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتا، اس کو اٹھا کے کہاں جمع کرا کے آ گیا ہے؟
اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ گیا. اس لیے اللہ کو پتا تھا یہ دھاندلی کرے گا انسان, اخلاقیات کے نام پہ نا ویسے ٹھش پش لگا کے رکھے گا اور بڑے اچھے اخلاق اور مسکرا کے بات کرے گا, لیکن جن شخصیت کے ان پر سب سے زیادہ احسان ہوں گے نا, ان کو کباب میں ہڈی سمجھے گا انٹرٹینمنٹ کے لیے, لہذا ان کو اپنی زندگی سے کیا کرے گا, آؤٹ. اس لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ کس کا حق بیان کر دیا قرآن میں, والدین کا, سب سے زیادہ. تو یہ اللہ کو پتا ہے بھائی, اللہ یونائٹڈ نیشن نہیں ہے, صحیح ہے نا, اللہ کیا ہے, اللہ ہے, وہ الگ انداز سے قوانین بناتا ہے. دو چار باتیں بس کر کے اور ایک دو احکام بیان کر کے, اللہ کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان کے حوالے کر دیا کہ شراب کو لیگل کریں یا اللیگل کریں, تو قانون ساز اکثر پی کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ کبھی بھی شراب کو اللیگل نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود پیتے ہیں. لیکن شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ نے آسمان سے قانون نازل کیا, انما الخمر والمیسر, شراب اور جوا چھوڑ دو, نجس ہے. جس دن اللہ کا یہ حکم نازل ہوا, مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہی ہے جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے. اس وقت سے اب تک سب سے کم ریشو شراب پینے کا کس قوم میں ہے, مسلم میں. تو بھائی اللہ نے اس لیے قرآن کی حفاظت کی تاکہ کوئی مسلمان شراب کے قریب اور نشہ آور چیزوں کے قریب نہ پھٹکے. صرف شراب حرام نہیں ہے, چرس بھی حرام ہے, ہیروئن بھی حرام ہے. آج مغربی دنیا میں نشہ بہت زیادہ پھیل گیا. وہ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے تو ہمیں 2-4 سٹے لگانے پڑتے ہیں. وہ لگائیں گے کیونکہ ان کی کتابیں ان کو نہیں روک رہی ہیں, ہم نہیں لگا سکتے. اگرچہ ہمارے ملک میں لیگل بھی ہو جائے, کیوں نہیں لگا سکتے بھائی؟ جس خدا نے آسمان سے قرآن نازل کیا, اس نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا اور ہر نشہ آور چیز کو نبی نے ہمارے لیے حرام کر دیا. ہمارے پاس ابھی آپشن ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے حفاظت اس لیے اس قرآن کی ہے کہ میرے اور آپ کے پاس نا بد عملی کے لیے کوئی عذر نہ رہے. تو اب ہم قرآن میں حفاظت بھی کر رہے ہیں اور کچھ حکام پہ عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن اتنا ہی عمل کر رہے ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. جس چیز سے اللہ نے روک دیا رک جاؤ, جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کر. تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر تو ہم قرآن پر ایمان والا کہلائیں گے, ورنہ ہم تو نہ سائنس کے رہے نہ مذہب کے رہے میرے بھائی. ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا دیسی قسم کے, وہ گورے بننے کی کوشش کرتے ہیں, بن نہیں پاتے, پورے مذہب چھوڑ دیتے ہیں, تو نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے. ان کو کہتے ہیں دیسی لبرل. انہیں کیا کہتے ہیں؟ دیسی لبرل. گوروں کو ہم دیکھتے ہیں وہاں جا کے, جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کی عورتیں مسلمان ہوتی ہیں, پوری اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے لیے پورے اسلام میں داخل ہونا آسان ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں کیا پرابلم آ رہی ہے کہ داخل ہوتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بن جائیں گے. نہیں بھائی, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اللہ کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو, چھوٹی موٹی خطائیں میں معاف کر دوں گا. چھوٹی موٹی خطاؤں پہ اللہ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتے. سود چھوڑ دیا جائے, نمازوں کی پابندی شروع کر دی جائے, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے, ان کو ستانا چھوڑ دیا جائے, زنا سے دور بھاگا جائے, اور اس طرح کے چند ایک گناہ ہیں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, ان کا اگر انسان اہتمام کر لے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ نے دین کو کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں بنایا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہ اس بچے نے جو قرآن مجید حفظ کیا, اس کے حفظ کو اپنے دربار میں قبول فرما. اس کے حفظ کو اس کے والدین کے لیے, ان قاری صاحب جنہوں نے اس بچے کو پڑھایا, ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا, اور ان کے استاذوں کو اس خدمت کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ اس بچے کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما اور دین کا داعی بنا, مبلغ بنا. اے اللہ جس کی بھی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. قرآن سے ہم سب کو محبت اور قرآن کی پابندی سے تلاوت اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ اس بچے کی والدہ والد دونوں کو جزائے خیر عطا فرما, اور اس بچے کو ان دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور دونوں کے لیے قیامت میں سفارش کا اور صدقہ جاریہ بنا اور سفارش کا ذریعہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.